حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ غزوہ خیبر 7 ہجری کے کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے۔ ایک دن مشہور صحابیہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبداللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنی ضروریات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، لیکن اتفاق سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرمائی، لیکن حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا برابر اصرار کرتی رہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ نبوی سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے گھر چلی گئیں جو قریب ہی تھا۔ وہاں دیکھا کہ ان کے داماد گھر میں بیٹھے ہیں اور نماز کے لیے مسجد نہیں گئے۔ کسی صاحب رسول کا اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے مسجد نہ جانا بڑی عجیب بلکہ انہونی بات تھی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے داماد کو ملامت کی کہ نماز کا وقت ہو گیا اور تم گھر میں بیٹھے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، خالہ جان مجھے ملامت نہ کیجیے، میرے پاس ایک ہی پرانی قمیص تھی جسے میں نے پیوند لگا کر رکھا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھ سے مانگ لی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کے لائق کوئی کپڑا نہ تھا۔ اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ صرف تہبند کے ساتھ مسجد جاؤں اور لوگوں کو بتاتا پھروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قمیص عاریتاً مانگ لی ہے۔ داماد کا جواب سن کر حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پشیماں ہوئیں اور بولی، میرے ماں باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ میں تو صبح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے لیے اصرار کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عذر فرما رہے تھے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبداللہ کے یہ سعادت مند داماد جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھے، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شمار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین حق کو سربلند کرنے کی جد و جہد میں گزار دیں اور اس راہ میں کسی بڑی سے بڑی مصیبت کو خاطر میں نہ لائے۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن ہی تھے کہ سائے پدری سے محروم ہو گئے۔ ان کی والدہ حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق مکے سے نہ تھا، انہوں نے مکے کے ایک صاحب سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر سے شادی کر لی۔ قیاس یہ ہے کہ حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں اپنے کمسن فرزند شرحبیل کے ہمراہ مکے آئیں اور یہیں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ یہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چونکہ اہل مکہ کو حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد سے واقفیت نہ تھی، اس لیے وہ انہیں ماں کی نسبت سے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پکارنے لگے اور اسی نام سے انہوں نے تاریخ میں شہرت پائی۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سونتیلے والد سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر، ان کے سونتیلے بھائی جابر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنادہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سبھی نہایت سعید الفطرت لوگ تھے۔ یہ سب بعثت نبوی کے بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیے۔ یوں اس گھرانے کو السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں امتیازی درجہ حاصل ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ حق کا آغاز ابھی نہیں کیا تھا اور نہایت رازداری کے ساتھ فریض تبلیغ ادا فرماتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو مسلمان اپنی قوم اور قبیلے سے چھپ کر مکے کی سنسان گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ مشرکین کو ان کے تبدیلی دین کا علم نہ ہو سکے۔ چھپ چھپ کر عبادت کرنے والے ان سابقین اسلام میں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ ایک مرتبہ مسلمان مکے کی ایک گھاٹی میں مصروف نماز تھے کہ مشرکین کی ایک ٹولی وہاں پہنچ گئی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ایک انوکھے طریقے سے عبادت کرتے دیکھ کر بھڑک اٹھے اور اچانک نمازیوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں جوش آ گیا اور پاس پڑی ہوئی اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر ایک مشرک کو دے ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ دوسرے مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مشرکین نے ان کے تیور دیکھے تو ٹھنڈے پڑ گئے اور اپنے زخمی ساتھی کو ہمراہ لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی الارقم مخزومی کے مکان کو، جو صفا کی پہاڑی کے بالکل قریب واقع تھا، مسلمانوں کے اجتماع اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں تشریف فرما رہتے اور اہل حق بھی دار ارقم ہی میں نماز ادا کرتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت حق کا آغاز فرمایا تو مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر ظلم ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے اہل خاندان بھی مشرکین قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے گئے، لیکن وہ بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ ہر قسم کی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ جب کفار کے مظالم شدید سے شدید تر ہو گئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ حبش چلے جائیں، جہاں کا بادشاہ نجاشی ایک نیک دل شخص ہے اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل یہ قافلہ حبش کو ہجرت کر گیا۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی۔ اگلے سال کچھ اور مردوں اور 18 یا 19 خواتین نے حبش کی راہ لی۔ ان میں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے اہل خاندان بھی شامل تھے۔ تمام سیرت نگاروں نے دوسری ہجرت حبشہ کے شرکا میں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوتیلے والد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر، ان کے سوتیلے بھائیوں حضرت جابر اور حضرت جنادہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام خصوصیت سے لیا ہے۔ گویا پورے گھرانے نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور حبش کی غریب الوطنی اختیار کر لی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم الاجمعین کو کتابت وحی کا شرف حاصل ہوا، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں شامل ہیں۔ چنانچہ بہت سی روایتوں میں ان کے نام کے ساتھ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں۔ ان روایات سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑھے لکھے آدمی تھے اور بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی تھی، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ان مخصوص صحابہ میں سے تھے جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اعتماد حاصل تھا، یہاں تک کہ آپ نے کتابت وحی جیسی عظیم ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کی تھی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اہل خاندان کے ہمراہ حبش میں مسلسل 13 برس تک غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ مہاجرین حبشہ میں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھیں، جو اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اپنے پہلے خاوند عبید اللہ بن جحش کے ہمراہ اسی قافلے میں حبش پہنچی تھی، جس میں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے اہل خاندان بھی شامل تھے۔ بدقسمتی سے عبید اللہ بن جحش نے حبش پہنچ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور بے تحاشا شراب پینی شروع کر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، لیکن خدا نے عبید اللہ کے دل پر مہر لگا دی تھی۔ اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور عیسائیت کی حالت ہی میں اس نے وفات پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عالم غربت میں بیوہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپنے کا ارادہ کیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام نکاح بھیجا، جسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلا تعمل قبول کر لیا۔ چنانچہ نجاشی نے، جو حبش کا بادشاہ تھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غائبانہ نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق مہر بھی نجاشی نے ادا کیا۔ اس مبارک نکاح کے چند دن بعد نجاشی نے تمام مہاجرین حبشہ کو 2 کشتیوں میں سوار کر کے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ان میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خاندان بھی شامل تھے۔ یہ مقدس قافلہ جس دن مدینہ منورہ پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے اور اسی روز فتح خیبر سے فارغ ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی مدینہ آنے میں کچھ دیر باقی تھی، لیکن حبش سے آنے والے اصحاب کو اپنے محبوب، اپنے آقا سے ملے بغیر کہاں چین آنے والا تھا۔ تمام مرد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق ملاقات میں خیبر پہنچے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے بچھڑے ہوئے ان جانثاروں سے ملاقات کی، انہیں گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیبر کے مال غنیمت میں بھی حصہ عطا کیا۔ حج سے واپس آنے والے تمام صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ذوالہجرتین کا عظیم لقب مرحمت ہوا، کیونکہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں، ایک مکے سے حبش کی طرف اور دوسری حبش سے مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اس مقدس جماعت کا ایک رکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو زریق کے محلے میں قیام پذیر ہوئے۔ یہیں ان کا نکاح مشہور صحابیہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبداللہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ علامہ موصوف نے ان غزوات کی تفصیل نہیں لکھی، لیکن یہ وہی غزوات ہو سکتے ہیں جو جنگ خیبر کے بعد پیش آئے، کیونکہ ان سے پہلے کا زمانہ حبش کے قیام میں صرف ہو چکا تھا۔ دوسرے سیرت نگاروں میں سے اکثر نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات نبوی میں شریک ہونے کا حال نہیں لکھا، لیکن حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد مجاہد تھے۔ اس لیے یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ حبش سے واپسی کے بعد وہ گھر میں بیٹھے رہے ہوں گے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مصر کا سفیر بنا کر بھیجا، اور وہ مصر ہی میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ المناک خبر سنتے ہی وہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھ چکے تھے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 11 ہجری میں خلافت صدیقی کا آغاز ہوتے ہی سارے عرب میں دفتن فتنہ ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی۔ مرتدین میں 3 قسم کے لوگ شامل تھے۔ ایک گروہ سرے سے ہی اسلام سے منحرف ہو گیا، دوسرا گروہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کے دام میں پھنس گیا، تیسرے گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر ایسے جوش ایمان اور جرت اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کریں گے اور مرتدین کے کسی مطالبے کے سامنے ہرگز سر خم نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین اسلام کے 11 لشکر مرتب کیے اور انہیں مختلف اطراف میں مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان میں سے ایک لشکر کے سپہ سالار حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی مدد کریں، اور اس کے بعد کندہ اور حضرموت وغیرہ کے مرتدین کی سرکوبی کریں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اپنے حریف مسیلمہ کذاب کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کر سکے اور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی مسیلمہ سے لڑائی چھیڑ پڑے۔ اس کا نتیجہ ان کی پسپائی کی صورت میں نکلا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹ کر مسیلمہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری رکھی۔ بعض روایت میں ہے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی چھیڑنے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کی جنگی قوت اور تیاریوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس اثناء میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن خویلید اور عینیہ بن حسین کی سرکوبی سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ یمامہ کے میدان میں اہل حق اور مسیلمہ کذاب کے زبردست لشکر کے درمیان اس دور کی خون ریز ترین لڑائی ہوئی۔ اس میں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے کفن باندھ کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ مرتدین کو شکست فاش ہوئی اور ان کے لشکر کے پرخچے اڑ گئے۔ خود مسیلمہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کے کئی دوسرے محاذوں پر بھی داد شجاعت دی۔ اہل حق کی سرفروشی اور استقامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ماہ کے اندر مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کا یکسر خاتمہ ہو گیا
اور سارے عرب نے خلافت صدیقی کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کر دیا۔ 13 ہجری میں شام کی رومی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کے لیے 4 سپہ سالار مقرر کیے۔ متعدد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بن الجراح کو حمص پر، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلخا اور دمشق پر، حضرت عمرو بن العاص کو فلسطین پر اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اردن پر معمور فرمایا۔ یہ سب علاقے اس زمانے میں شام ہی میں تھے، اور عملی قیادت کے سلسلے میں یہ حکم دیا تھا جس امیر کی حدود قیادت میں جنگ ہو وہی امیر لشکر کی قیادت کرے گا۔ اگر میدان کارزار میں سب یکجا ہو جائیں تو تمام لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہوں گے۔ عرب کی سرحد سے نکل کر مجاہدین اسلام کو جگہ جگہ کیل کانٹے سے لیس رومیوں کے بڑے بڑے جتھے ملے۔ انہوں نے مسلمانوں کی زبردست مزاحمت کی، لیکن اہل حق کے سیل بے پناہ کے سامنے ان کی کچھ نہ چلی۔ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے پہلے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تبوک کے مقام پر ان کی مدبھیڑ رومیوں کی ایک زبردست فوج سے ہو گئی۔ اس فوج کی قیادت ہرقل کے 4 آزمودہ کار افسر کر رہے تھے۔ اس فوج کے مقابلے میں حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر اس سے بھڑ گئے۔ پہلے دن کی لڑائی میں ہار جیت کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرے دن پھر معرکہ کارزار گرم ہوا تو فریقین خوب جم کر لڑے۔ عین اس وقت جب کہ لڑائی زوروں پر تھی، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ وہ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روانگی کے بعد بصرہ کا عزم کر کے مدینہ سے چلے تھے۔ اب جو انہوں نے مسلمانوں کو رومیوں سے نبرد آزما دیکھا تو بغیر دم لیے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں اتر آئے۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لشکر کے لیے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد تائید غیبی سے کم نہ تھی۔ سب نے مل کر تازہ جوش اور ولولے کے ساتھ رومیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ ان کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ تمام بڑے بڑے رومی افسر میدان جنگ میں کام آئے، یہاں تک کہ رومی فوج اپنے ہزاروں آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ لڑائی کے بعد حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغلگیر ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو فتح کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد دونوں سپہ سالار اپنی اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رخ بلخا کی جانب تھا اور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصرہ کی طرف۔ بصرہ شام کے صوبے خوران کا صدر مقام تھا اور جنگی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کا حاکم ایک رومی جنرل روباس تھا۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 سرفروشوں کے ہمراہ یلغار کرتے ہوئے بصرہ کے قریب پہنچے تو روباس نے مسلمانوں سے لڑنے کے بجائے صلح کر لینا مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی بات چیت شروع کر دی۔ اہل بصرہ کو اپنے حاکم کا صلح جویانہ رویہ پسند نہ آیا اور انہوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ پوری قوت سے مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ روباس نے مجبوراً لڑائی کی تیاری شروع کر دی اور مسلمان بھی لڑائی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس اثنا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج کے ساتھ عراق سے بصرہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بصرہ کے جنگجو رومیوں پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ قلعے کا دروازہ کھول کر امان طلب کرنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیے کی شرائط پر امان دے دی۔ اس کے بعد وہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں چھوڑ کر دمشق کی طرف بڑھے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف جب ہرقل کو بصرہ پر مسلمانوں کے قبضے کی اطلاع ملی تو اس نے ایک بہت بڑی فوج 90,000 جوانوں پر مشتمل تھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس فوج نے اجنادین پہنچ کر جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ حمص کا ایک رومی حاکم بھی زبردست فوج لے کر اس ارادے سے روانہ ہوا کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رابطہ دمشق، بلخا اور فلسطین میں مقیم اسلامی فوجوں سے منقطع کر دے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے اجتماع اور نقل و حرکت کی خبریں مل رہی تھیں تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ تمام اسلامی فوجیں یکجا جمع ہو کر اس طوفان کا مقابلہ کریں۔
چنانچہ وہ دمشق سے محاصرہ اٹھا کر اجنادین کی طرف بڑھے اور دوسرے افسروں کو لکھا کہ وہیں آ کر مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملتے ہی حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے اجنادین کی طرف چل پڑے، اور وردان نے ان کا راستہ کاٹنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بخیریت اجنادین پہنچ گئے۔